آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ماں باپ کا نافرمان ہے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور آسمان اور زمین بھی اس شخص پر لعنت بھیجتی ہے۔ اس کے نہ تو نماز پوری ہوتی ہے، نہ اس کے روزے قبول ہوتے ہیں، نہ ہی اس کا صدقہ قبول ہوتا ہے۔ جو کوئی بھی جہاں کہیں بھی آپ جو کوئی بھی ہیں جہاں کہیں بھی ہیں پوری دنیا میں، والدین کے نافرمان جہاں کہیں بھی ہیں، ان تک یہ پیغام ضرور پہنچا دیں، اور وہ ماں باپ جو یہ بے عزتی برداشت کر رہے ہیں، جو تکلیف و کرب سے گزر رہے ہیں، ان لوگوں تک یہ میرا پیغام ضرور پہنچا دیجیے۔ الحمدللہ جس وقت میں قرآن شریف کھولتا ہوں تو قرآن شریف مجھے سب کچھ کھول کھول کر خود ہی بتاتا ہے۔ دیکھتے ہیں نافرمان اولاد کے بارے میں قرآن شریف کیا کہتا ہے۔ مومنوں، تمہارا مال اور اولاد تم کو خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کل شب عشاء کی نماز کے بعد مجھے ایک واٹس ایپ پر ویڈیو آئی جس کے اندر دل خراش مناظر تھے کہ ماں کو زدوگوب کیا جا رہا تھا ایک بیٹے کے ذریعے سے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس وقت ماں کی عصمت کو لوگ پامال کریں گے اس وقت قیامت آئے گی۔ خدا را اب بھی وقت ہے، یہ سوچنا چھوڑ دیجئے کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا۔ اب بھی وقت ہے، سوچئے، کبھی سوچئے، یہ سوچئے کہ میرے بعد میرا کیا ہوگا۔ قرآن پاک ہمیں صاف صاف ہر چیز کھول کھول کر بتاتا ہے، لیکن ہم افسوس ہم ہائے میرا پیسہ، ہائے میری اولاد کے اندر پڑے رہے۔ ذرا غور سے سنیے، اپنے دل کی دروازوں کو کھول کے، اپنے کانوں کو کھول کے سنیے کلام الہی ہمیں کیا کہتا ہے۔ مومنوں، تمہاری عورتیں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں صاف صاف بتا رہے ہیں کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو آزمائش ہے۔ ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس دنیا سے انسان کیا لے کر جائے گا؟ بس وہی لے کر جائے گا جو اس دنیا کو انسان دے رہا ہے، اور وہ دونوں یعنی ماں باپ خدا کی جناب میں فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے کم بخت ایمان لیا، خدا کا وعدہ سچا ہے۔ جو کوئی بھی شخص ماں باپ کے نافرمان ہے، ماں باپ پر ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے، اف کہنے کے بارے میں بھی منع فرمایا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کلام الہی اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنوں اور انسانوں کی اور دوسری امتوں میں سے جو ان سے پہلے گزر چکی عذاب کا وعدہ کیا گیا، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، جو کچھ بھی آپ اس دنیا کو دے رہے ہیں وہی آپ کی طرف لوٹ کر آئے گا۔ جو سلوک آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے، جو کوئی بھی نافرمان ہے وہ کان کھول کر سن لے، وہی چیزیں آپ کے ساتھ، وہی بات، وہی الفاظ دوبارہ ریپیٹ ہو کر آپ کے پاس آنے والے ہیں آنے والے وقت میں، جب آپ اپنے بڑھاپے پہ پہنچیں گے۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ سافٹ ٹارگٹ ماں باپ ہی ہوتے ہیں، سب سے زیادہ، کیونکہ سافٹ کارنر ہارٹ میں دل کے اندر ماں باپ ہی رکھتے ہیں، اس لیے ان کا دل دکھانا بھی بڑا آسان ہو گیا ہے۔ چھوٹی سی کوئی ایک چیز، ذرا سی ایک چھوٹی سی کوئی معمولی خسی سی چیز کو پکڑ کر کے موبائل فون نہیں دلایا تو گھر چھوڑ دو، بائک نہیں دلائی تو بدتمیزی شروع کر دو، کہیں رشتہ چاہیے، کوئی پسند آ گیا، ذرا سی کوئی جو 2 دن پہلے ملا ہے اس کے لیے دونوں ماں باپ کو جو ہے وہ چھوڑنے پر لوگ تہمت لگاتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی نافرمان اولاد دیکھیں، برائے مہربانی یہ پیغام، یہ میری باتیں ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جن کو آپ سے زیادہ شاید ان باتوں کی ضرورت ہے۔ نافرمان اولاد ہو اس کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ پڑھیں۔ مغرب کی نماز کے بعد جو کوئی بھی شیاطین ہوگی وہ بھی گھر سے چلے جائیں گے انشاءاللہ، جو کوئی بھی شر ہوگا شیطان کا انشاءاللہ وہ بھی چلے گا۔ 100 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گھر کے چاروں کونوں پر دم کریں، اور اس شخص پر جو نافرمان ہے اس پر دم کیجیے۔ یہ جو بھی واقعہ ہوا ہے وہ بھی اولاد اور مال کے حوالے سے ہی ہوا تھا۔ قرآن شریف کی آیتیں آپ کو میں نے کھول کھول کر بتائی ہیں۔ میری ذمہ داری تھی جتنی، میں نے اپنے مال سے اپنی جان سے جتنا ہو سکا کیا، اب آپ کی ذمہ داری ہے ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچائیے جن کو ضرورت ہے۔ ایسے ہی مسائل جسمانی، ذہنی، روحانی، معاشی، معاشرتی، قلبی، ظاہری، باطنی بیماریاں اور امراض لے کر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں۔ ایسے مسائل، گھریلو مسائل لے کر آتے ہیں۔ 7 تاریخ مجھ سے ملاقات کا ایک ہی طریقہ ہے، 7 تاریخ ہر اسلامی مہینے کی 7 تاریخ دن کے 1 بجے
اجتماعی دعا ہوتی ہے، اجتماعی دم ہوتا ہے، ذکر اذکار کی محفل سجائی جاتی ہے۔ آپ آ کر اپنے مسائل کے حل کے لیے یہ محفل ضرور اٹینڈ کیجئے۔ roshniCenter.com پہ جائیے، وہاں پہ بھی فی سبیل اللہ سارے سلسلے موجود ہیں، ہر چیز کے فارم بنا کر الگ الگ دے دیے گئے ہیں۔ دعا کا فارم ہے، استخارے کا فارم ہے، علم العادات کا فارم ہے، جو کوئی بھی چیز آپ کو مسائل ہیں آپ جا کے اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ آپ جائیے، فون کیجئے، ہمارے معاونین آپ کی معاونت کے لیے موجود ہیں۔ آخر میں ایک چھوٹی سی بات، موسیٰ کلیم اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے نبی کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ پتھر سے ٹھوکر لگی، اللہ کا فرمان جاری ہوا کہ اے موسیٰ اب سنبھل کے چلنا، اب تیری ماں نہ رہی تیرے لیے دعا کرنے کے لیے، خدا خوف کیجئے، خدا اللہ کا خوف کیجئے، ماں باپ کی قدر کیجئے۔ ماں باپ ہیں تو دعا کا دروازہ کھلا ہے، ماں باپ نہیں ہیں دعا کا دروازہ ہمیشہ کے لیے پھر بند ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی باتیں، فضل والی باتیں، کرم والی باتیں، فائدے کی باتیں ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روشنی پھیلانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ والو، ماں سے بڑھ کر بھی کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا احترام بھی ہم سے کیا ہوگا، جنت بھی جس کے پیروں کے تلے ہے، سوچو اس کا مقام کیا ہوگا۔